السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب زندگی سمجھ سے باہر ہو جائے، جب دل سکون مانگے اور دماغ جواب نہ دے سکے، تب حضرت علی کے الفاظ سنو۔ یہ وہ علم ہے جو عقل کو نہیں، روح کو جگاتا ہے۔ کسی نے پوچھا، یا علی میں ہمیشہ پریشان کیوں رہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ تم چیزوں کو قابو کرنا چاہتے ہو جو تمہارے اختیار میں نہیں۔ پھر فرمایا، جب تم خود کو قابو کر لو گے، دنیا خود تمہارے قابو میں آ جائے گی۔ ایک شخص نے کہا، میں نے دولت کمائی مگر سکون نہیں پایا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس دل میں ہوس آ جائے وہاں سکون نہیں ٹھہرتا۔ دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہے، بلکہ جو دل سے بے نیاز کر دے، وہی اصل دولت ہے۔ کسی نے کہا، میں ہر دن لوگوں کے رویوں سے تھک جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، لوگوں کے طرز عمل بدل نہیں سکتے، مگر تمہارا ظرف بدل سکتا ہے۔ جو ظرف وسیع کر لے اسے دنیا کی تنگی محسوس نہیں ہوتی۔ ایک نوجوان نے کہا، میں خود کو پہچاننا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بولے، اپنے گناہوں کو پہچان لو، تم خود کو پہچان جاؤ گے۔ جو اپنے اندر کے اندھیروں کو دیکھ لے وہ روشنی کا قدردان بن جاتا ہے۔ ایک عالم نے کہا، میں نے بہت سنا مگر دل کو یقین نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا، دل یقین سے جیتا ہے، دلیل سے نہیں۔ جو دل سچ سے جڑ جائے وہ ہزاریں دلیلیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ کسی نے کہا، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، بدلہ لے کر تم برابر ہو جاؤ گے، معاف کر کے اونچے۔ جو دل وسیع رکھے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا، سچ بولنے کا فائدہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، سچ کبھی وقتی فائدہ نہیں دیتا مگر دمائی عزت دیتا ہے، اور جھوٹ وقت بچا لیتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے گرا دیتا ہے۔ ایک بوڑھے نے کہا، زندگی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، زندگی نہیں تھکاتی، توقعات تھکاتی ہیں۔ جس نے امید صرف اللہ سے باندھ لی ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کسی نے کہا، میں ہر وقت لوگوں کی باتوں سے ڈرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو اللہ سے ڈر جائے اسے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی نے کہا، میں دعا کرتا ہوں مگر اثر نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے فرمایا، جب دل حاضر نہیں ہوتا دعا زمین سے اوپر نہیں جاتی۔ پہلے دل کو صاف کرو، پھر لب سے نکلے ہوئے الفاظ آسمانوں کو چھو لیں گے۔ ایک شخص نے کہا، اپنی عزت کیسے بچاؤں؟ آپ نے فرمایا، یا زبان کو قابو میں رکھو، عزت خود بخود محفوظ رہتی ہے۔ کسی نے کہا، مجھے اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ شرمندگی تمہارے ایمان کی نشانی ہے۔ جو گناہوں پر شرمندہ نہ ہو وہ دل سے مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں دشمنوں سے بچنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، سچ بول کر عدل کرو اور خاموش رہو، دشمن خود بخود تھک جائیں گے۔ جو صبر کو ہتھیار بناتا ہے دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا، میں دل کو سکون کہاں پاؤں؟ آپ نے فرمایا، نماز میں مگر زبان نہیں، دل سجدہ کرے، جب جھک جائے تو سکون خود بخود چل کر آتا ہے۔ کسی نے کہا، میں غصہ برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ نے فرمایا، غصہ وہ آگ ہے جو تمہیں جلاتی ہے، دوسروں کو نہیں۔ جو اس آگ کو بجھا لے وہ اپنے دل میں جنت بنا لیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، وقت بولے گا، تم نہیں۔ خاموشی کبھی جھوٹ نہیں بولتی، بس تھوڑا صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ایک امیر آدمی نے کہا، میں نے سب خریدا مگر دل خالی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ دل بازار میں نہیں پھرتا، سجدوں میں پھرتا ہے۔ دولت سے بھرا انسان اکثر ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا، زندگی کا سب سے بڑا سزا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر خاموش رہنا، وقت پر بولنا اور ہر وقت سچ بولنا۔ یہی تین باتیں انسان کو عقل مند بناتی ہیں۔ ایک غلام نے کہا،
مجھے حقیر سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو اللہ دیکھ رہا ہو وہ حقیر کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ ظاہری کپڑے دیکھتے ہیں، رب دل کا نور دیکھتا ہے۔ کسی نے کہا، میں ہمیشہ جلدی میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، جلد بازی شیطان کی پہچان ہے، صبر ایمان کی شان ہے۔ کسی نے پوچھا، میں برے وقت سے کیسے نکلوں؟ آپ نے فرمایا، برے وقت میں رب کو پکڑ لو، وقت اچھا ہو جائے گا۔ کسی نے کہا، میں ہر وقت مایوس رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مایوسی وہ دروازہ ہے جس سے شیطان اندر آتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، میں دعا کرتا ہوں مگر دیر سے قبول ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تاخیر نہیں کرتا، وہ تیاری کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا، زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل خالی کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ دل کا خالی پن دنیا سے نہیں، ایمان سے بھرتا ہے۔ ایک شخص نے کہا، مجھے اللہ کی محبت محسوس نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا، جب تو لوگوں کو دل دکھانا چھوڑ دے گا، اللہ خود تیرے دل میں اترے گا۔ کسی نے پوچھا، زندگی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یا کسی کے ساتھ ایسا مت کرو کہ اگر وہ تمہارے ساتھ کرے تو تمہیں تکلیف ہو، یہی عدل ہے، یہی انسانیت۔ کسی نے کہا، میں اپنے دشمنوں سے ڈرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، دشمنوں کے وار سے نہیں، اپنے عمل کے کمزور ہونے سے ڈر۔ ایک امیر نے کہا، میں مال پر ناز کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ کل یہی مال تیرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور تجھے 2 گز زمین میں ڈال دیا جائے گا۔ جو دنیا پر فخر کرے وہ آخرت میں فقیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔